السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈسکشن وتھ سولوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، پروگرام ڈسکشن وتھ سولوشن میں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ پاکستان کے اندر بڑا اہم ترین موضوع ہے، زیر بحث ہے، عوام کے ڈائریکٹ وابستہ ہے اس سے یہ معاملہ، اور وہ معاملہ ہے جی اداروں کی نجکاری کا معاملہ۔ اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، وابڈا کے ڈیسکوز کو نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے، پی آئی ای کو نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے، حال ہی میں یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو نجکاری کی جائے گی، لیکن وہ فی الحال جو ڈیسیجن تھا حکومت کی جانب سے اس کو مؤخر کیا گیا ہے احتجاج کے بعد، یوٹیلٹی اسٹور کے ملازمین کے احتجاج کے 9 روزہ احتجاج کے بعد اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ لہٰذا ابھی صورتحال ابھی کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا اداروں کی نجکاری ہی مسئلوں کا حل ہے؟ کیا اداروں کی نجکاری سے کیا عوام روزگار متاثر نہیں ہوگا؟ یہ تمام تر معاملات ہوں گے جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شریک گفتگو ہوں گے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ کامران سلیم صاحب، آپ آل پاکستان جو وابڈا یونین ہے ان کے راولپنڈی کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راجہ مسکین صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں یونین ہیں جو یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن، ان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اس حوالے سے۔ اور آج ہم جیسے کہ گفتگو کرتے ہیں جی اداروں کی نجکاری کا معاملہ، حکومت نے اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے پس پردہ 2 وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو حکومت اس بات کا اعتراف خود ہی کر رہی ہے کہ اوور لوڈڈ ملازمین، یہاں پہ ایکسٹرا ملازمین کو بھرتی کیا گیا جو ادارے کے لیے بوجھ ہیں۔ کیا ادارے کے لیے بوجھ پیدا کرنے والی حکومتوں نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ اور وہ حکومتیں کون تھی؟ کیا پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہوگا جو ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے جی راجہ مسکین صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، پہلے تو آپ بتائیے گا یہ جو یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے ملازمین کے حوالے سے جو طویل 9 روزہ احتجاج تھا، دھرنا تھا، آپ لوگوں نے احتجاج کیا، اپنا مطالبہ رکھا، فی الحال تو کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ فی الحال عارضی طور پہ مؤخر ہو گیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے اسٹل؟ مطلب ابھی تک کوئی تلوار تو نہیں لٹک رہی ملازمین؟ مطلب تسلی رکھیں، اب کوئی پرائیویٹائز نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہماری بارگیننگ ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے اس 8-9 روز کی جدوجہد میں، باقی رانا تنویر صاحب سے، رانا ثناء اللہ صاحب سے، تو ہم نے انہیں اپنا موقف بتایا کہ آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں یا وائنڈ اپ اداروں کی طرف۔ جو ادارے آپ پر بوجھ ہیں وہ لوگوں کی ملازمین کی وجہ سے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ وائنڈ اپ کی اس کی یہ جو ہے ورڈ ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کیجیے، بیسیکلی ہے کیا؟ ہو سکتا ہے عام لوگ نہ سمجھتے ہوں۔ اصل میں اس کو ادارے کو بند کرنے کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یوٹیلٹی اسٹور کو ہم بند کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کلوز کر رہے ہیں اس کو۔ اچھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ ایسا ادارہ ہے 1971 میں بنا، اور آج تک جو بھی اس ملک کے اندر مختلف حکومتیں آئیں، ہر حکومت کی ہم نے مدد کی، اور کسی گورنمنٹ سے ہم نے آج تک کوئی فنڈز نہیں لے رہے ہیں۔ یہ ایک واضح بات ہے۔ اپنی سیلریاں، دکانوں کے کرائے، تمام معاملات یوٹیلٹی اسٹور اپنی سیلوں سے، اپنے پرافٹ سے پورے کرتا ہے، اور یوٹیلٹی اسٹور کسی گورنمنٹ پر کبھی کوئی بوجھ نہیں بنا۔ اچھا، اور ملک میں طوفان آئے، زلزلہ آئے، ابھی کرونا تھا، پیچھے کرونا میں ہمارے 19 جوان شہید ہوئے بچے، 19 لوگوں نے شہادت دی، اور اس وقت پولیس، اسپتالوں والے چھپے ہوئے تھے، تو ہم نے فرنٹ لائن پر حکومت کی مدد کی۔ اس وقت عمران خان نے ہمارے ساتھ جو ہمارے اس کام کو دیکھتے ہوئے ہمیں 7 ارب روپیہ دیا تھا صرف، اور اب اس 10 سال کے دوران 2013 سے میں نے 24 تک کا بھی جو ٹیکس کا حساب کیا ہے، تو یوٹیلٹی اسٹور نے 130 ارب روپیہ ٹیکس صرف گورنمنٹ کو دیا ہے۔ جو ادارہ 7 ارب آپ سے لے کر 130 ارب آپ کو دے رہا ہے، ایسے ادارے کو بند کرنا، حکومتی خزانے پہ بوجھ نہیں ہے، ہم وہ بوجھ نہیں ہے بلکہ حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ تو حکومت تو کہتی ہے کہ جو ہمارے اوپر بوجھ ہیں ہم ان کو ہی پرائیویٹائز کر رہے ہیں، انہی کو بند کر رہے ہیں، تو پھر آپ بوجھ نہیں ہے تو پھر جسٹیفیکیشن تو دی ہوگی نا؟ اسی جسٹیفیکیشن پر ہماری پر انہوں نے کہا کہ ہمیں بیوروکریسی نے غلط گائیڈ کیا گیا ہے، یوٹیلٹی اسٹور ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، تو ہم اس فیصلے کو واپس لیں گے، تو انشاءاللہ اس کو ہم بند نہیں کریں گے۔ اسی یقین دہانی پر پھر ہم نے اپنا یہ احتجاج ختم کیا ہے۔ ہم نے انہیں کہا جب مرضی آپ اپنی ٹیم بٹھا لیں، سینئر لوگوں کی، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اگر کہیں ہم بوجھ ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم تو اپنے خرچے خود پورے کر رہے ہیں۔ رہی بات سبسڈی، وہ کہہ رہے ہیں یوٹیلٹی اسٹور کو دے رہے ہیں، بذریعہ یوٹیلٹی اسٹور عوام کو سبسڈی دی جاتی ہے، اور وہ اس کی کوئی سروس چارجز بھی یوٹیلٹی اسٹور نہیں لے رہا ان سے، جبکہ اب دیکھیں بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، مختلف جو بھی ڈیوٹی گورنمنٹ مختلف محکموں سے لیتی ہے وہاں سروس چارجز ہوتے ہیں، لیکن یوٹیلٹی اسٹور فری میں عوام کی خدمت کرتا ہے، پورے ملک میں پھیل جاتا ہے، فی الفور ایک گورنمنٹ آرڈر کرتی ہے۔ پچھلے رمضان میں صرف ہم نے 45 ارب روپے کی سیل کی ہے ایک مہینے میں،
अच्छा। اور پچھلے سال جو گورنمنٹ کو دکانداروں کی طرف سے ٹیکس وصول ہوا ہے پورے سال میں، اس میں 141 ارب ہے، جس میں 25 ارب صرف یوٹیلٹی اسٹور کا حصہ ہے. یہ ادارہ گورنمنٹ کو اتنا ٹیکس بھی اکٹھا کر کے ساتھ دے رہا ہے. صحیح، مطلب اعتراف کر لیا نا، بیوروکریسی کی غلطی ہے، انہوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے راجہ کامران صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. ڈیسکوز کے حوالے سے تو واضح بھی ہو گیا نا کہ ڈیسکوز کو جو ہے پرائیویٹائز کیا جائے گا، پی آئی ای کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. کون کون سے ڈیسکوز پرائیویٹائز ہونے جا رہے ہیں اور کس کس کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے پرائیویٹائز کی؟ بھائی جان یہ جتنے بھی آل ڈیسکو ہیں نا، سب کی نجکاری کا اعلان انہوں نے کیا ہے. اچھا. تمام کو پرائیویٹیشن کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئی ایس کو ابھی بھی پرافٹ میں ہے. اس سے پہلے جو آئی پی پی کا معاہدہ تھا کہ یہ جنریٹر سسٹم جو لائے ہیں، اس کا جو ایگریمنٹ تھا حکومت کا، آپ دیکھیں کوئی بھی چیز رینٹ پہ لاتے ہیں تو وہ رینٹ جناب علی 1 ارب روپے کا رینٹ ہے، اور وہ جناب پیمنٹ گورنمنٹ کے بلوں سے عوام سے پورا کیا جاتا ہے. اچھا. حالانکہ وہ بند پڑے ہوئے ہیں. مطلب جو مسکین صاحب بات کر رہے ہیں کہ غلط بیانی ہوئی ہے، کہیں آپ کے ڈیسکوز والے معاملے میں بیوروکریسی نے غلط بیانی تو نہیں کی؟ یہ آپ لوگ لاس میں جا رہے ہیں، وہ تو کہتی ہے نا حکومت ڈیسکوز لاس میں جا رہے ہیں، زیرو بلنگ. سب سے زیادہ پرافٹ لیبل دارا بابڑا ہے جو دے رہا ہے. دیکھ لینا کوئی 25 محکمے ان کے بلوں میں چل رہے ہیں. پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی کا 50 روپے، اور انکم ٹیکس کے بلوں میں جا کے آپ دیکھ لیں. وابڈا کی قیمت تو کچھ کم ہے، باقی ٹیکسز جتنے ہیں ان کی قیمت آپ خود دیکھ لیں، اپنے گھر کا بل اٹھائیں. میں نہیں کہتا بل ابھی کوئی سامنے لے آئیں، آپ بل پہ چیک کر لیں کہ کتنا کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی وابڈا کما کے دے رہا ہے، وابڈا کماؤ پتر ہے، ٹیکسز دے کے دے رہا ہے. اس سے پہلے آئی پی پی کا جو معاہدہ تھا بینظیر کے دور میں کیا گیا تھا. یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کامران صاحب؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وجوہات کچھ پتہ چلی؟ یہ دیکھ لیں، نہیں اپنے بڑے لوگ اپنی عیاشیاں نہیں کم کرتے، اپنی تنخواہیں کم نہیں کرتے، اپنے پیٹرول کم نہیں کرتے، اپنا پروٹوکول کم نہیں کرتے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون کم نہیں کرتے؟ بیوروکریسی کا؟ بیوروکریسی سر کوئی کام نہیں کرتی. وہ وابڈا کی چاہے سیکٹری وابڈا ہو، یہ کوئی بھی ہے وابڈا ہو، یہ بالکل سر یہ کوئی نہیں کام کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے ملک پہ بوجھ ہیں. جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ ختم نہیں ہوں گی، جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ جی ان کی اپنی اشیاء نہیں ختم ہو جائیں گی؟ وہ سر ختم ان کی اگر ہو جائیں تو یہ اداروں پہ لگائیں اور ادارے خوشحال رہیں تو عوام کو خوشی ملے. یہ کہتے ہیں کہ وابڈا کے 10,000 کنزیومر پہ جو ملازمین کام کر رہے تھے وہ بھی 1 لاکھ کنزیومر پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. نہیں یہ پھر جو پرائیویٹائز کریں گے تو کتنے ملازمین کو نکالا جا سکتا ہے؟ خدشہ کیا ہے؟ کتنے ملازمین 50% نکل جائیں گے؟ ویسے ہی سر کم میں ابھی 10 سال سے بھرتی نہیں ہوئی، اور سر 10 سال سے آئی ایس کو وابڈا کس آل ڈیسکو میں کہیں بھی بھرتی نہیں ہوئی. بھرتی نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ملازمین دن بدن جا رہے ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں. عوام کے لیے بڑی سے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. مسکین صاحب ایک بات بتائیے گا، کیونکہ پاکستان سے باہر ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے امریکہ میں، اور وہاں پہ یہ لوگ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ ادارے پرائیویٹائز ہو رہے ہیں. وہ پرائیویٹائز اس لیے ہو رہے ہیں، جو حکومت اس کی وضاحت دیتی ہے کہ جی یہ کماتے نہیں ہیں، لاس میں ہے. اسٹیل مل ہوا، پی آئی ای ہوئی، ڈیسکوز کی بات کریں، جیسے کامران صاحب تو کہہ رہے ہیں جی کماؤ پدر ہے، کما کے دیتا ہے، لیکن حکومت کہتی ہے جی لاس میں جا رہا ہے اور زیرو بلنگ ہے اور پیسے ہمیں جو ہے جیب سے خزانے میں سے دینے پڑتے ہیں. تو باہر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر پرائیویٹائز ہو جاتا ہے تو ملک سنور جائے گا اور فائدہ ہوگا. تو حکومت اچھا فیصلہ کری، اس میں رکاوٹ کیوں ہو رہی ہیں یونینز؟ دیکھیں حکومت فیصلہ اگر کرتی ہے کسی کو پرائیویٹائز کرنے کا تو وہ یونین کو بٹھائے. اگر یہ جو بھرتیاں یا سٹاف ہے یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھرتی کی ہیں، نیک نامی کے وقت تو انہوں نے اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے لوگوں کو نوکریاں دیں، سٹورز کھولے، اداروں کے اندر بے شمار بھرتیاں کی. وہ نیک نامی تو جو بھی اس وقت کی اسٹیٹ تھی. آپ مطالبہ کرتے ہیں ان کے اوپر کارروائی ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں اگر کہیں کسی جگہ اوور اسٹافنگ ہے، غلط ہے، تو غلط بھرتی کرنے والے بندے کی ذمہ داری تھی نا. اب اگر آ گئے ہیں وہ تو خاندانی منصوبہ بندی صرف ان لوگوں کے لیے، نئے لوگ نہ آئیں، نئے اس پر کنٹرول کریں، نہ کہ جو بچے پیدا ہو جائیں اب ان کو ذبح کر دیں. اس کی تو میں سمجھتا ہوں کوئی عقل بندی نہیں ہے. اداروں کو چلائیں آپ. ان لوگوں کو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو نوکریاں دینا، ان کو سہولتیں دینا، ان کو روزگار دینا. اب روزگار متبادل پرائیویٹ مہیا کریں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو یہ ادارے بک رہے ہیں. اب روزگار پہلے ہی کہیں نہیں ہے.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسی منصوبہ بندی خاندانی نہ کریں کہ جو پیدا بچے ہو چکے ہیں ان کو آپ پالیں، جو نئی بستیاں آپ نہ کریں، اداروں کو چلائیں، جو ادارے لاسز میں ہیں اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کریں، اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں، تو ادارے پرافٹ میں آ سکتے ہیں۔ مسکین صاحب کہتے ہیں نا کہ پہلے 200 ارب ٹیکسز یا اس کا بوجھ ہوتا تھا اداروں کا، اب 830 ارب بوجھ بن گیا ہے، مطلب 600 ارب زیادہ ہو گیا ہمارے اوپر بوجھ، حکومت کہتی ہے۔ حکومت اگر ان اداروں کے بوجھ کی بات کر رہی ہے تو جس طرح یہ بجلی کی کمپنیاں ہیں یا اور چیزیں ہیں، یا ان اداروں کی دیکھیں اثاثے جو ہیں اربوں خربوں روپے کے ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں اثاثے بھیج دیں بھائی، اگر کہیں کسی گھر کا ہے، کسی کا اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے، مطلب میں یوٹیلٹی اسٹور کی مثال دیتا ہوں، ہم نے اپنے پرافٹ سے ملک پورے کے اندر جو بلڈنگیں بنائیں، اگر ہم سمجھیں گے کہیں ہم لاس ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پرابلم ہو رہا ہے، تو ہم اسی لیے بلڈنگ بنائی تھی، ہم کسی ایک بلڈنگ کو بیچ کر اپنے ادارے کو اچھے طریقے سے چلائیں گے۔ اچھی روایت ہے کہ اداروں کا لاس پورا کرنے کے لیے ہم اپنے خزانے اثاثے بیچتے رہے، یہ اچھی روایت ہے ویسے۔ لیکن ہم نے اثاثے بنائے بھی تو خود تھے نا، اچھا، کوئی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر تو نہیں بنائے۔ سستے دور میں بنے تھے نا مسکین صاحب، وہ تو آپ کو پتہ ہے کب جب بنا تھا ادارہ، بنیاد بڑی تھی، اس سے سستا دور تھا، زمینیں سستی تھی۔ اب تو آپ کو پتہ ہے 5 کنال کی زمین بھی مل جائے تو اربوں میں ملتی ہے۔ دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کہیں کسی ادارے میں اگر کوئی بحران آتا ہے، وہ لاس میں ہے، تو وہ ادارہ اپنے اس کو لاس کو نکالنے کے لیے اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کہ لوگوں کو بےروزگاری پھیلے۔ آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ ادارے اپنے لاسز کو پورا کرنے کے لیے اپنی زمینیں اور اثاثے بیچ لیں اور پرائیویٹائز ہونے سے بچا لیں۔ دیکھیں، اپنے جس ادارے نے اپنی چیزیں خود بنائی ہیں اس کو تو خود مختار ہونا چاہیے۔ جس کو اسٹیٹ نے کہیں کوئی فنڈ دے کر ادارہ بنایا، کوئی بلڈنگ بنائی ہے، وہ اسٹیٹ کی ہے، وہ اسٹیٹ فیصلہ کرے۔ جو اداروں نے اپنے ملازمین کے بونسز ان کی، دیکھیں ہم نے 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کی ہیں لوگوں کی، 12 گھنٹے ڈیوٹی لی ہے، یہاں آج بھی لے رہے ہیں، تب یہ ادارہ پرافٹ میں چل رہا ہے اور ہم چلا رہے ہیں۔ گورنمنٹ رولز پر ہم اگر آ جائیں 8 گھنٹے پر، تو ادارہ ہمارا نہیں چل سکتا ہے، یہ ایک دکانداری ہے۔ تو ہم آج بھی اپنے ملازمین سے 12 گھنٹے دوسرے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے ہم نے اپنے ان معاملات میں سیلری ہماری نہیں بڑھی ہے، ہم 4 سال پرانی سیلری میں ہمارا ملازم کام کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے ادارے کو بند کرنا، اور اس سے بڑی قربانی کیا لینا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے اداروں کو بند نہیں کرنا چاہیے، ملازمین کے ساتھ مل کر اداروں کو چلائیں۔ ہم انشاءاللہ گورنمنٹ سے کوآپریٹ کریں گے، اس کو چلائیں گے۔ اچھا کامران صاحب، یہ بتائیے کہ کیونکہ ایک تجویز تھی نا کہ جو پرائیویٹ کیے جائیں گے، ڈیسکوز وغیرہ، ان اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے تو ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے، مطلب ڈیجیٹل میٹرز آپ کے سامنے لگنا شروع ہو چکے ہیں، ڈیجیٹل اسٹافنگ ہوگی، میٹر ریڈر کا تعلق نہیں ہوگا، ڈیجیٹل میٹر ہوں گے، آن لائن موبائل کے ذریعے بل پے ہوں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پرائیویٹائز کا ایک قسم ہے، کیونکہ آٹومیٹکلی اسٹاف کم ہو جائے گا، اس کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا، یا پھر نئی بھرتیاں نہیں ہوگی؟ سر، یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا پہلے بھی ڈیجیٹلی سسٹم سارا چل رہا ہے آلریڈی۔ اچھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سارا سسٹم ڈیجیٹل میٹروں پہ چل رہا ہے، جو بھی نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ اسی نجکاری کی کڑیاں ہیں نا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مگر یہ ہے کہ یہی کما کے وابڈا کے بل بنتے ہیں، وابڈا کو فائدہ ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں جتنا ادارے کو اچھا کریں تو یہ اچھی بات ہے نا، اچھا کریں، تو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ اچھے کام ہے، ٹھیک ہے، چوری کم ہونی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، میں اس کو میں شاید نہ ذاتی طور پہ نہ کہتا ہوں، کیونکہ روزگار وابستہ ہوتا ہے ایک ورکر کا، میں نہ اس کی حمایت کروں، لیکن وہ حکومت کہتی ہے کہ ڈیجیٹلائز ہوگا، جہاں ہمیں 10 بندے ہم نے اور اسٹافنگ کی ہوئی، ہم 5 بندوں میں کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، لینڈ سٹاف ہمارا جس نے لینڈ سے اوپر کام کرنا ہے، وہی اگر نہیں ہو رہا ہے، ابھی وہی نہیں بھرتی ہو رہا ہے، تو اس نے کیا کام کرنا ہے؟ جو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جو باقی ہیں وہ نئی بھرتی نہیں ہو رہی ہے۔ 10 سال سے وابڈا کے اندر کوئی بھرتی نہیں ہوئی۔ صحیح، پاک آرمی کے بعد سب سے بڑا ادارہ پاکستان وابڈا ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹاف کی کچھ سستی، غفلت، لاپرواہی، اسٹاف کا کام نہ کرنا، حکومت کی پرائیویٹائز کی طرف توجہ، اسی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس سٹاف کم ہے، جس جگہ پہ 6 بندے کام کرتے تھے وہاں 2 بندے کام کر رہے ہیں، اور 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب والی بات ہے، 24 گھنٹے ہمارا لینڈ مین بیزی رہتا ہے۔ اگر طوفان آ جائے آگامی حالات میں، 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سٹاف بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ جتنی کنزیومر کو ہم سروس دے سکتے ہیں وہ دے نہیں رہے، اس لیے کہ سٹاف کم ہے۔ اگر سٹاف بڑھ کے جائے تو نہیں بھرتی ہو، اور دیکھتا ہوں میں، آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی بھی کمپلینٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایک فون کرتے ہیں، ایک راجہ مسکین صاحب فون کرتے ہیں، تو ہمارے 2 بندے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ جاتے جاتے ان کے ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ وابڈا کی غلطت ہے، یہ تو حکومت کی ہے جنہوں نے بھرتی نہیں کی۔
صحیح. مسکین صاحب ایک سوال تھا, آپ لوگوں نے جب احتجاج کیا یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن جو تمام تر ملازمین احتجاج کر رہے تھے, تو ایک سوال آ رہا تھا کہ جی یوٹیلٹی اسٹور میں کرپشن ہے, چینی ملتی نہیں, آٹا باہر چلا جاتا ہے, ملازمین بڑے پیمانے پہ کرپشن کرتے ہیں, اپنوں کو نوازتے ہیں, اور کچھ عام لوگوں کا تاثر تھا, فیس بک سوشل میڈیا پہ میمز چلتے رہتے ہیں, کوئی اچھا ہو رہا ہے, یہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے. تو ابھی آپ لوگ بچ گئے ہیں, سیف سائڈ ہو گئے, تو اب اصلاح خود کریں گے کہ بھی نہیں اس چیزوں کو ہم درست کر لیں تاکہ عوام کی ہمدردیاں بھی ہمارے ساتھ ہوں؟ دیکھیں جی, یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے. آج کے اس دور میں ہمارا جو ہم نے کمپیوٹرائز سسٹم کیا ہے, جو بھی سبسڈی آتی ہے شناختی کارڈ جس بندے کا لگتا ہے اس کو جاتی ہے, بغیر شناختی کارڈ کے ملازم بھی نہیں کوئی چیز خرید سکتا ہے. اتنا شفاف اب سسٹم ہمارا ہو چکا ہے پچھلے 3 سال سے کہ ہم کوئی بھی بندہ, کوئی بھی گورنمنٹ اسکیم ہے, وہ جو شناختی کارڈ جس بندے کا پک کرے گا وہ کمپیوٹر اسی کو سامان ملے گا. تاثر غلط ہے عوام کا, تاثر غلط دیا گیا ہے, پروپیگنڈا غلط. ہاں کہیں کوئی خامی ہے, گورنمنٹ کے پاس اتنی ایجنسیاں ہیں, وہ دیکھیں, ہم کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنیں گے. غلط لوگوں کو وہ دیکھیں, غلط لوگوں کو جو خلاف کوئی چیز کریں گے. موقع تو ملا ہے نا مسکین صاحب, اس کو پھر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. جہاں کوئی ہماری غلطی کوتاہی ہوگی اس کو ہم دور کر کے سدھاریں گے. عوام یہ سوچتی ہے نا کہ بھی آج کل دیکھیں مارٹس کھل گئے, بڑے بڑے مارٹس کھل گئے, بڑا ڈیجیٹل سسٹم ہے, بڑا وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, کسٹمر کو ایسا کیا جاتا ہے کہ جی یہ کسٹمر ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. پر لیکن یوٹیلٹی اسٹور پہ چلا جائے تو بندہ باعث بے عزت محسوس کرتا ہے, تذلیل محسوس کرتا ہے, لائنوں میں لگتا ہے, وہاں پہ بڑی مشکلات کا سامنا ہے. تو اس لیے عوام کو وہ پرائیویٹائز کا ٹچ ہی دے دیں حکومت کی سرپرستی میں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلف سروس اور سپر اسٹور کا سسٹم ہے نا, یہ یوٹیلٹی اسٹور نے اس ملک میں لایا تھا. اچھا, ہمارے سسٹم کو دیکھا, آج بڑے بڑے مارٹ کھلے ہیں, تو یہ ایک عوام کا جو گلہ ہے چھوٹا موٹا, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, اپنے اعلان کیا ہے ہمارے جلسے میں کہ آئندہ جو ہمارے پاس اب لوگ آ رہے ہیں, کوئی بوڑھا آتا ہے, کوئی ماں بہن جو اس عمر میں آتی ہے, اس کی اس حساب سے رسپیکٹ دیں تاکہ وہ جا کر گھر میں ادارے کی اور ہمارے ملازمین کے ماں باپ کی بھی تعریف کریں کہ ان لوگوں کی اچھی تربیت, اچھے لوگ ہیں, ہم اپنی خامیوں کو دور کر کے اس ادارے کو انشاءاللہ چلائیں گے. صحیح. کامران صاحب, یہی سوال جو میں نے مسکین صاحب سے پوچھا, یہ سوال, یہی شکوہ ذرا وابڈا کی طرف بھی ہے لوگوں کا کہ جی وابڈا والے اوور بلنگ کر جاتے ہیں, ایکسٹرا مطلب زیادتیاں کر جاتے ہیں, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کر جاتے ہیں, وہاں پہ بجلی کی تاریں کٹ جاتی ہیں, تو پھر دنوں کے دن گزر جاتے ہیں, نہیں آتے. تو ابھی مطلب عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کچھ اصلاح کرنے کا ارادہ ہے؟ سر دیکھیں, آلریڈی ہم عوام کی اصلاح کرتے ہیں. کچھ ڈیفالٹر ہیں جو جس نے بل نہیں جمع کرایا, اس کی بجلی اگر کٹ جاتی ہے وہ بل جمع کراتا ہے, اسی دن ہی اس کی بجلی بحال کر دی جاتی ہے سپلائی. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کی جو بات ہے وہ ہمارے ادارے میں بالکل نہیں ہے. اچھا, لیکن وہ تو جتنے کہتے ہیں دیکھیں سب سے نا, زیادہ کرپشن اتنی سروس نہیں دی جاتی ہے. ایک لائن مین میرا جاتا ہے سائڈ پہ, جب میٹر کی نئی سروس دینے کے لیے جب آپ فائل جمع کرواتے ہیں تو اس کو کوئی یہ نہیں کہ موٹر سائیکل کا کوئی اس سے پیٹرول ملتا ہو یا اس سے کوئی سروس ملتی ہو جس پہ وہ جاتا ہو اور سائڈ چیک کرتا ہو اور جا کے جواب دیتا ہو. ایک دن میں 100 فائل جمع ہوتی ہے. پھر اس میں لوگ کہتے ہیں جی میرا فوراً کام کریں, آن لائن سسٹم ہے, آن لائن سسٹم میں آن لائن کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, آن لائن سسٹم جگہ جگہ پہ. اچھا, یہ تو آئس کو ہو گیا نا, یہاں پہ سکھر, حیدرآباد, یہاں پہ چلے جائیں پشاور, یہ والے سائڈوں پہ تو بڑا ظلم ہے, عوام کہتی ہے. سر عوام تو کہتی ہوگی, دیکھیں ہم تو اپنی کمپنی کی حوالے سے بات کرتے ہیں. ویسے اچھا چلے, پرسیپشن تو ختم کیا جا سکتا ہے, مطلب وہ تاثر جو ہے کہ چلے پی آئی اے کے بارے میں تاثر ہے, جی اوور لوڈ اسٹاف ہے, وہاں پہ ہمارے قومی خزانے میں ہمارے ہی ٹیکسز کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وابڈا میں لوگ بجلی کی بل جو ہے بڑے بڑے اشرافیہ جو ہے 200 800 یونٹ ان کو خود کو فری ملتے ہیں, ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہے. تو تاثر عوام کی تھوڑی سی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ جو ادارے جو جن کو تلوار لٹک رہی ہے اس کو کم سے کم عوامی ہمدردی سے ہٹایا جائے. وابڈا ملازمین کو جو فری سپلائی ملتی ہے سر, اس کے پیسے ہماری سیلری سے کٹ جاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ تو کہتے ہیں 1000 یونٹ فری ہے آپ لوگوں. نہیں سر, جو اسکیل وائز ہے. اچھا, اگر ایک اسکیل کا بندہ ہے اس کو 1200 یونٹیں ہیں, اسی طرح جو 1 سے 5 تک 1200 ہیں, اسی طرح 5 سے 9 تک 1800 ہیں. اسی طرح جس طرح بڑھتا جاتا ہے 11 تک اسکیل تک 2400 یونٹیں ہیں. یہ جتنی یونٹیں سال میں اس نے
ملتی ہیں وہ ملتی ہیں. مسکین صاحب آپ تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں راجہ صاحب آپ کو بھی سہولت ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور سے اتنا راشن آپ فری اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی یوٹیلیٹی اسٹور میں الحمدللہ فری والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اچھا، کوئی ملازم جو پھر آپ چیز سمجھتے ہیں خریدے گا، اداروں میں سے یہ فری والا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے، کم سے کم عوام کو براہ راست ریلیف ملنا چاہیے. دیکھیں فری نہیں ہے جیسے لیکن پی آئی یہ والا فری سفر کر رہا ہے، وابڈا والا فری یونٹ لے رہا ہے، اسی طرح ہی آپ دوسرے سیکٹرز میں چلے جائیں ان کو فری فیسیلیٹیٹ ہوتی ہیں اس ادارے کی طرف سے، تو یہ ختم ہو تاکہ عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہو اس کا. اصل میں یہ فری کا لفظ غلط ہے. اچھا یہ لوگوں کو ادارے جو ہیں اپنے ملازمین کو کنسیشن ریٹ پر کرتے ہیں، اچھا ان کو کاسٹ لی جاتی ہے ان سے، جو کاسٹ تو جو ہے ہر ادارہ اپنی پوری لیتا ہے، ہاں. لیکن اس کو کاسٹ سے لیکن ایک سوال ہے نا کہ یہ جیسے خود کامران صاحب بتا رہے ہیں کہ 1 سے 5 اسکیل تک 1200 یونٹ، مطلب وہ 1200 یونٹ کے پیسے بھی نہیں دے گا اور ساتھ میں حکومت کا ٹیکسز بھی نہیں دے گا، جو 14 ٹیکسز عام عوام کے اوپر ہیں، مطلب دو ریلیف. نہیں سر وہ نہیں، یہ جو ہے میں آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ یہ سیلری سے پیسے جاتے ہیں. اچھا، جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ ہم بالکل بالکل پیمنٹ کرتے ہیں، ہر چیز کی پیمنٹ ہوتی ہے. اچھا جی بالکل پیمنٹ ہوتی ہے. جب بھرتی ہوتے ہیں اس میں SOP ہے، جیسے ریلوے کا ہے، تو میں کامران صاحب سے درخواست کروں گا کسی اور پروگرام میں آپ شرکت کریں تو اس کا پروف عوام کو ضرور دکھائیں، کیونکہ عوام کے دلوں میں اس حوالے سے بڑی نفرت ہے. بالکل میں پروف لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جب بھی آیا آپ کے پروگرام میں جی تو میں یہ پروف بھی لے کے آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں. دیکھ لیں یہ سارا کچھ ہمیں جو بھی پیمنٹ تنخواہ سے ہم پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، جن کو دی گئی ہے سروس ان کی کوئی بات نہیں کرتا. کامران صاحب یہ بات جو یہ سوال اٹھ رہے ہیں وہ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ادارے پرائیویٹائز ہو رہے ہیں، جو اچھا عمل نہیں ہے، عوام کا روزگار متاثر ہو رہا ہے. تو اداروں کو سر جتنی یہ راجہ صاحب نے آگے کہا ہے کہ اداروں کو اگر اسٹیٹ نے تحفظ دے، اسٹیٹ انہیں اچھا سروس دے، اگر جیسے یوٹیلیٹی اسٹوروں کی بات کر رہے ہیں یہ راجہ صاحب کو اگر اچھے اسٹور بنا کے اور اچھا فیسیبلٹی دیں، دیکھیں لوگوں کو اچھی سروس دیں تو یہ اور ادارہ اچھا چلے گا، عوام کے لیے سہولت ہے. وابڈا میں بھرتی نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، کوئی معاملات ایسے ہیں جو نہیں ہیں، ان کو پورا کیا جائے تو دیکھتا ہوں میں کہ کیسے جس کی تنخواہ ہے کم ترین تنخواہ پہ ہے، بجٹ ہر سال میں 20 بار مہنگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بجٹ ایک پیش ہوتا ہے اس میں بھی 10% 15% تنخواہ ملتی ہے. اس میں دیکھیں مجھے بتائیں کہ کون سا بجٹ مجھے بنا کے گھر کا ایک فیملی کے 4 بندوں کی فیملی کا بجٹ مجھے بتا دیں کہ وہ کتنے اس کی سیلری، اور میں کہتا ہوں کہ ایکول کر دیں نا، برابر تنخواہیں کر دیں تمام اداروں کی، جو سرکاری ملازم ہیں، وفاقی ہیں، صوبائی ہیں، کوئی بھی ہے، ان کی ایکول تنخواہ کر دیں. ایک ادارہ 100% تنخواہ لے رہا ہے، ایک ادارہ جناب علی اس کے فنڈنگ 50% اس کو مل رہے ہیں. لیکن دیگر اداروں کی نسبت وابڈا کی تو بڑی اچھی تنخواہیں کہا جاتا ہے، مجھے نہیں اس کا وجہ آپ زیادہ بتا سکتے، کہتے ہیں بڑی اچھی تنخواہیں. نہیں سر، وابڈا کی تنخواہیں اچھی نہیں. اچھا چلیں مسکین صاحب ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، جب آپ احتجاج کرتے ہیں حکومت کے لوگ آتے ہیں، اور حکومت کے لوگوں کی پریس کانفرنس سے بھی آپ نے سنی ہوگی اس سے پہلے جو حکومت میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس وقت ماضی کی حکومتوں نے جی اوور اسٹافنگ کر دی، پی آئی اے بھر دیا، اسٹیل مل بھر دیا، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن بھر دیا. تو آپ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ بھئی جنہوں نے بھرا ہے ان کو ذرا سولی پہ لٹکا دیں یا کیفے کردار تک پہنچا دیں، تاکہ وہ اس طرح کی قومی خزانے پہ لوٹ مار کی جو غلطی آئندہ کوئی حکومت نہ کرے؟ آپ نے مطالبہ کیا کبھی؟ ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا جو آج پھر کرتے ہیں، جہاں جس حکومت نے جس کے دوران جس بیوروکریسی افسر کے دوران اوور اسٹافنگ ہوئی ہے، گورنمنٹ کو چاہیے اس کے خلاف انکوائری کریں. اداروں کے نقصان زیادہ میں سمجھتا ہوں ان وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر گورنمنٹ کو جتنے اسٹاف ضرورت ہے، جتنے لوگ ضرورت ہے، اتنے ہی لوگ ہونے چاہیے. تو یہ کوئی یونین تو بھرتی نہیں کراتی ہے یا لوگ خود تو نہیں ہو جاتے ہیں نا، یہ لوگوں کو انہوں نے اپنے ووٹ لینے کے لیے اداروں کے اندر اداروں پر بہت ساری جگہ بوجھ بنایا. اچھا ویسے کس حکومت میں زیادہ بھرتی ہوئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو تقریباً یہ پچھلے 5 سال سے تمام اداروں میں یہی حال ہے، کوئی بھرتیاں نہیں ہوئی ہیں. اچھا مطلب اس کا مطلب 5 سال پہلے کی حکومت، 5 سال پہلے کا جو، اور وہ 5 سال پہلے حکومتوں میں ذکر کیا جائے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگی تھی، ان کے دوران ہی جو ان لوگوں نے برسر اقتدار ہیں جو خود کہہ رہے ہیں کہ انہی لوگوں نے حکومتوں میں بھرتیاں زیادہ ہوئی، وہ کہتے بھی ہیں. لیکن ہم نے اسٹور ہمارے تھے، ہم 500 اسٹور چلا رہے تھے، بہت سکون سے چلا رہے تھے. انہوں نے جا کر کہا 2007 میں غالباً کہ جی آپ یونین کونسل لیول پر آ جائیں اور عوام کو ہم نے سہولت دیا. ہم نے ان کے حکم پر اپنے ہر یونین کونسل کے اندر تقریباً 6000 اسٹور 7000 کھول دیا. انہوں نے اپنی نیک نامی کی، لوگوں کو بھرتیاں کی سبسڈی کے نام پر. آج اگر ہمیں واپس کسی پرانے ماڈل پر یہ کہتے ہیں لاس ہے یا یہ نہیں چل سکتا ہے، تو کم از کم ہمیں انہوں نے اس ماڈل پر لایا 1 سال کا ٹائم دیں، اپنے ہمیں سبسڈی جو دے رہے ہیں عوام کو
तो हमें कहें जी आप अपने वापस पुराने मॉडल पर हमें जो प्रॉफिटेबल स्टोर होंगे हम वो चलाएंगे, लॉस वाले हम बंद कर लेंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से हमें आज़ादी दे दें कि हम अदारे को चलाएं, तो हम अदारे को खुद चला भी सकते हैं, हमारे ऊपर से हट जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको प्रॉफिटेबल दोबारा कर लेंगे। कामरान साहब, वापडा में या डेस्कोस में सबसे ज्यादा भर्तियां किस दौर में हुई हैं आपके ख्याल में? सर हर सियासी दौर में भर्ती होती है। अच्छा, हुई है, मगर 10 साल से तकरीबन भर्ती नहीं हुई। 10 साल से नहीं हुई। हाँ सही, इसका मतलब इससे पहले वाली हुकूमतों में हुई है। पहली वाली हुकूमतों में हुई है भर्ती, तो सर भर्ती ना हो तो दारा अच्छा, का नहीं हुई है तो मेरिट पे नुकसान है हुई है या सियासी हुई है आपके ख्याल में? नहीं, मेरिट बुनियाद पे हुई है जी, सियासी नहीं है। भर्ती सरकारी अदारा है ये तो कॉर्पोरेशन है ना इनकी। अच्छा, इसमें हो सकती है, इसमें तो सियासी हो सकती है जी। सरकारी अदारा, इसका बकायदा अखबार इश्तिहार आता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, बकायदा तरीके से भर्ती हुई है। अच्छा, वापडा में मतलब कि सियासी बुनियादों में अमल दखल नहीं है, सियासी बुनियाद पे कम तरीन अमल दखल से यूटिलिटी स्टोर में सियासी बुनियादों पे नहीं, सियासी बुनियादों पर हुई है। लेकिन मसला ये है कि आपने हुक्म दिया एक अदारे को कि आप 6000 स्टोर खोल दें और इतने लोग भर्ती कर लें, इसमें अदारे का क्या कसूर है? मेरा मतलब है आपने स्टोर खुलवाए, अब अगर आप उसकी उन्होंने बजट भी एग्जिस्ट किया होगा, कोई बजट नहीं दिया यहाँ, या तो हमें कोई बजट देते। अच्छा, हमने अपने बजट, आप तो कहते हैं ना कि जी हमने अपने वसाइल बढ़ाए, हमने खुद ही कमाया, तो आपका जो स्टोर बढ़ गए, यूनियन काउंसिल तो आपके इनकम भी बढ़ गई। यूनियन काउंसिल लेवल पर इतनी सेलें नहीं होती है ना, देखिए ना, हम अपने स्टोर अच्छे स्टोर बाजारों में बनाए हुए थे, हम जब इनके हुक्म पर हम गए तो फिर हमें उस हिसाब से चलना पड़ा, तो वो हमें प्रॉब्लम हुआ। अब हमें इतने लोग आ गए अब एक अदारे के अंदर, अब जब एक बंदे का रोजगार लग गया, 20 साल हो गए, 18 साल से हमारे पास लोग डेली बेस पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे हैं, आज उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती दोबारा आप करें कि उनको फारग कर दें, तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करना। कामरान साहब, आपको याद है पीटीसीएल की भी निजकारी हुई थी, तो पीटीसीएल की निजकारी और कहा जाता है, क्योंकि अभी जो निजकारी का अलीम साहब हैं, ये दीगर जो वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा की जो निजकारी है ना ज़रा मुख्तलिफ होगी, तो कभी हुकूमत ने प्लान डिस्कस किया है कि इस दफ़ा की निजकारी में कौन सा अनोखा कारनामा होगा जो बड़ा मुख्तलिफ होगा? सर मैं समझता हूँ पीटीसीएल के देखें नहीं, जब प्राइवेटेशन हुई, पहले पीटीसीएल बहुत अहम अदारा था जिसकी वजह से सारा मुल्क चल रहा था, समझी, और इसके बाद पीटीसीएल को इन्होंने प्राइवेटेशन किया, अभी तक उनके लोगों को पेंशनें उनको बकायाजात नहीं मिले। अच्छा, तो ये अभी कोई कानून बना रहे हैं, अगर तो ये काला कानून होगा इंशाल्लाह ताला। हम पूरे पाकिस्तान में अभी भी टोकन एहतजाज था, बारिश थी, हमारा पूरे पाकिस्तान में हर कोने कोने से वापडा का मुलाजमीन निकलेगा इंशाल्लाह ताला। 2-3 बार इन्होंने प्रोग्राम बनाया है और 2-3 बार मुफर कर दिया है। ये 11,000 राजा साहब के मुलाजमीन है, तो हमारे 1,35,000 मुलाजमीन है। जब हम निकलेंगे, मस्किन साहब साथ साथ आप कामरान साहब को जरा सपोर्ट करते हुए बताइएगा कि जब निजकारी वापडा की हुई तो आप लोग इनका साथ देंगे? हम इंशाल्लाह भरपूर साथ देंगे जी इनका, तमाम अदारों का निजकारी के खिलाफ जहाँ जहाँ कोई हुक्म करेंगे हम इनके साथ चलेंगे। हम भी इनके साथ थे, हमारे भी क्या दीन ने जाके इनके धरने में खिताब किया, मैं खुद भी गया इनके धरने में। अच्छा, मतलब आप लोग एक साथ हैं, एक साथ नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। किस हद तक इस मुल्क को हम बचाएंगे? मुख्तसर बता दीजिए प्रोग्राम जी, हम अदारों को बचाने के लिए खात्मे का मुतालबा करेंगे। हम देखें जी, हम अदारों को बचाने के लिए हुकूमत के स्टेट के मुलाजम में स्टेट से मुतालबा करेंगे, हमें बागी ना बनाएं। हम इंशाल्लाह हर हद तक जाएंगे, जो भी कानून हमें जो देगा हम अपने बच्चों को भी इत्तेहाद में लेकर आएंगे और इंशाल्लाह इन अदारों की निजकारी और बंदिश को रोकेंगे। जहाँ कोई गलतियाँ हैं, कोई करप्शन समझते हैं, वो गवर्नमेंट का इख्तियार वो उसको ख़त्म करें और अदारों को चलाएं, मैं समझता हूँ। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया राजा कामरान साहब, राजा मस्किन साहब, आप दोनों ने शिरकत की। वापडा यूनियन और यूटिलिटी स्टोर यूनियन के आप अहम रहनुमा हैं, उन्होंने शरीक गुफ्तगू थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने अदारों की निजकारी के हवाले से गुफ्तगू की। अदारों की निजकारी क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, इसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, हुकूमतों की माजी की गलतियाँ कौन सी थी जिस पे आज पर्दा डाला जा रहा है और अदारों की निजकारी की जा रही है, और माजी की हुकूमतों जिनकी हुकूमतों की गलतियाँ थी उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई, ये एक बड़ा सवाल है आज के प्रोग्राम में। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।